السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پراپرٹی کے حوالے سے 2021 میں سٹی پراپرٹی ایکسپو ایکسپیکٹڈ تھا جو کہ 9 سے 11 تاریخ تک اپریل تک ہونا تھا، کچھ SOPs کی وجہ سے اور گورنمنٹ ریگولیشنز کی وجہ سے اب اس کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ اب جو کمانڈر بلڈرز کی طرف سے جو انہوں نے ایک اچھی آفر دی تھی اس کو انہوں نے ابھی بھی برقرار رکھا ہے۔ ایکسپو تو نہیں ہو رہا لیکن ان کی آفر اب بھی برقرار ہے اور وہ اپنے جو ان کے کسٹمرز ہیں ان کے لیے انہی آفرز کے ساتھ اپنے آفس میں جو ہے بکنگز لینا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ کم قیمت جو یونٹس ہیں منیمم 10 لاکھ روپیز سے جو ہے دستیاب ہیں یونٹس، اور ساتھ ہی ساتھ جو لاسٹ ایئر کے ایکسپو میں کمانڈر بلڈرز نے جن سے پرومس کیا تھا کہ وہ ان کو ان کے یونٹس جو ہیں ڈیلیور کریں گے، ان کی پوزیشن ان کے پاس ہوگی، اور اس وعدے کو بھی انہوں نے جو ہے پورا کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے کمانڈر بلڈرز میں وہ یہ ہے کہ پورا جو انفراسٹرکچر ہے اگر آپ اس کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ بہت بہترین ہو چکا ہے، کنسٹرکشن مزید بڑھ چکی ہے، اس میں یونٹس بھی جو ہیں بہت سارے ہینڈ اوور ہو چکے ہیں، جو سیفٹی سسٹم ہے پورا جو سیفٹی کا نظام ہے وہاں پہ وہ بھی کمپلیٹ ہے، اس کے بھی تمام تر نظامات مکمل ہیں۔ پروگرام میں جو کمانڈر ذاکر صاحب ہیں CEO کمانڈر بلڈرز، ان سے پروگرام میں گفتگو کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تک کی فردر کیا ڈیولپمنٹ ہے ان کے پروجیکٹ میں اور مزید اور کیا آگے ان کو کرنا ہے اور کتنے یونٹس مزید ایکسپیکٹڈ ہیں سال میں، اور بھی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ان کے پروجیکٹس کے حوالے سے ہوگی اور عوام کے لیے کیا ریلیف ان کے اس پروجیکٹ میں موجود ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کمانڈر صاحب، پروگرام میں ہم آپ کے جو سب سے پہلے تو جو ایکسپو کی آپ کی آفر تھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ 9 to 11 اپریل تک 2021 میں پراپرٹی ایکسپو ہونا تھا، نہیں ہو رہا۔ آپ اپنے جو آفس ہیں وہاں پہ انہی تمام تر آفرز کے ساتھ ہیں یا پھر آپ نے کچھ چینجز کیے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ایکسپو سال میں ایک دفعہ ہم نے اس کو ریگولر ایک روٹین بنا لیا تھا کہ ہم ایک سال میں ایک دفعہ کوئی ایسے اٹریکٹیو پیکیجز لائیں گے عوام کے لیے جس میں ان لوگوں کا بھلا ہو جو مطلب اب خواب تو رکھتے ہیں گھر خریدنے کا لیکن ان کی ریچ سے باہر ہے، تو مطلب کم پیسے میں کوئی ایسے پیکیجز لائے جائیں۔ بے شک اس میں ہم نقصان کرتے ہیں کیونکہ ایک سال پورا جو ہے وہ ہماری سیل تو چل رہی ہوتی ہے، وہ ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سال میں ایک دفعہ اپنی جو کاسٹ پرائز ہے اس سے بھی کم جا کے کچھ لوگوں کا بھلا کیا جائے، ایک پرسنٹیج لوگوں کی، تو اس لیے وہ ایک لمیٹڈ نمبرز میں ہم گھر یا فلیٹس آفر کرتے آئے ہیں، اور یہ تیسرا ایکسپو ہم کرنے چلے تھے لیکن بڑا انفارچونیٹ ہوا کہ کووڈ کے پھیلاؤ کی وجہ سے گورنمنٹ نے کچھ پابندیاں لگائیں اور اب وہ ایکسپو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ پیکیجز اپنی جگہ موجود ہیں، ہم نے سوشل میڈیا پہ اور باقی اخبارات میں بھی جو ہے اس کو پبلسائز کیا کہ ہم بکنگ جو ہے وہ اوپن کر رہے ہیں تاکہ ایک دم سے جو رش آنا تھا وہ رش نہ آئے، اور جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہم کچھ نہ کچھ بکنگز لیں۔ تو آج ہمارا تیسرا دن تھا اور الحمدللہ جو ہے وہ بہت اچھا رسپانس رہا، بکنگز ہوئی ہیں اور پیکیجز بھی بہت اٹریکٹیو ہیں۔ اب کمانڈر سٹی جو ایک خواب تھا 2-2.5 سال پہلے، اب الحمدللہ وہ لیویبل ہے، وہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں اور ایک اچھا لائف سٹائل وہاں پہ وہ انجوائے کر رہی ہیں۔ جو بیسک سہولتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو 5000 گھروں کا ماڈل ہے جو 2025 میں ہم نے کمپلیٹ کرنا تھا، مجھے لگتا ہے شاید 2025 سے پہلے ہی ہمیں کمپلیٹ کرنا پڑ جائے، کیونکہ کوئی 1300 کے قریب جو ہے وہ بکنگز ہماری ہو چکی ہیں، اور یہ پچھلے 1-1.5 سال میں زیادہ تیزی آئی ہے۔ تو اب چونکہ وہاں لوگ رہ رہے ہیں اور جو بھی کمانڈر سٹی میں جاتا ہے وہ بڑا امپریس ہوتا ہے وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے، اور اسپیشلی جو صاف پانی کمانڈر سٹی کی زمین میں موجود ہے، اس سے بڑی وہاں ہریالی بہت اس میں اضافہ ہوا ہے، لوگوں کو 24 گھنٹے صاف پانی مل رہا ہے، اور یہ بھی بڑی نعمت ہے کیونکہ پانی زندگی ہے۔ تو اس سے پھر ہم نے وہاں جو پلانٹیشن کی ہے، جو وہاں گارڈنز بنائے ہیں، جو وہاں اسپورٹس فیلڈز بنائی ہیں، گراسی اسپورٹس فیلڈز، وہ اپنی جگہ ایک اٹریکشن رکھتی ہیں۔
हैं, क्योंकि इस वक्त देखें पानी कराची का बहुत बड़ा मसला है। तो अब इस तरह के माहौल से निकल के जब वो लोग कमाने सिटी में जाते हैं जहाँ उनको सिक्योरिटी भी मिल रही है, क्योंकि गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट है और एक बिल्कुल कैंटोनमेंट की तरह हमने उसको सेफ बनाया है, बार्ब वायर लगी हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं, वॉच टावर्स हैं, अंदर सिक्योरिटी कैमरास हैं। अब इतने सेफ माहौल में जब वो जाते हैं और रातों को जो अच्छा, है, लेकिन ये जो सारा आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसको तो मैं पर्सनली भी देख कर आई हूँ, तो इसीलिए मैं जानती हूँ कि यकीनन जितने भी बातें आपने कही ये सब सच है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेहतरीन है, खूबसूरत है, और जिसको हम कह सकते हैं कि अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क है, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और जो हमारे जिनकी हम बात करते हैं, जो बड़े बिल्डर्स के जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो बिल्कुल कंपैरिजन भी हो सकता है, इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है। लेकिन एक अहम सवाल वो ये है कि जो पूरा एक ट्रैवल डिस्टेंस है वो एक ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर क्लास ही है जो शायद इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, वहाँ पे उनके लिए वहाँ पे बेहतर है, या फिर कुछ और पर्टिकुलर एरियाज़ हैं तो वो वहाँ पे मूव कर सकते हैं? जो मेन सिटी के अंदर रहते हैं वो आपके पास वहाँ पे तो प्रोजेक्ट बुक करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? क्या है डिस्टेंस को अगर हम मेजर करते तो ये बता दीजिए। देखिए, डिस्टेंस अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम टोल प्लाजा से देखें तो इट इज़ जस्ट 40 किलोमीटर, ये 20 मिनट की ड्राइव है। और अगर एयरपोर्ट से हम जाते हैं तो तकरीबन 40 to 45 मिनट्स है। अब ये देखें, इस वक्त गुलशन हदीद या स्टील टाउन में जो लोग रहते हैं और वो जो शहर आते हैं, कोई सदर में काम करता है, कोई टावर पे काम करता है, कोई तो आप कह रहे हैं इक्विवेलेंट है, तो मतलब डिस्टेंस तो इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरा एडवांटेज ये है कि चूंकि मोटरवे है तो इसलिए टाइम कम लगता है। सेकेंडली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने अवेलेबल कर दी है। हमारी अपनी शटल जो है वो चल रही हैं। सुबह सवेरे 6:45 पे गाड़ी शुरू होती है, 10:15 तक हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। और मलीर हॉल्ट पे शारा फैसल पे हमने एक शटल स्टॉप भी बना दी, एक प्रॉपर वेटिंग रूम है जहाँ हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। तो वो मतलब है कि वो मसला हमने वो फासला जो है वो ट्रांसपोर्ट दे के ख़त्म कर दिया है। अच्छा। मेरे पास तो कॉलेज की लड़कियां भी सुबह जाती हैं अपने कॉलेज नॉर्मल शटल में बैठ के, और जब वो कॉलेज से फारग होती हैं तो स्टॉप पे आ जाती हैं, वहाँ से वो घर वापस आ जाती हैं। तो मतलब ये कोई इतना बड़ा मसला रहा नहीं है। हाँ, अगर ट्रांसपोर्ट ना होती तो फिर ये बहुत बड़ा मसला था। लेकिन हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले लोगों के शिफ्ट होने से पहले हमने शटल बसेस खरीद ली, ठीक है, हमने कोस्टर्स खरीद ली जो अभी चल रही हैं। और जिस तरह वहाँ आबादी बढ़ रही है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें इजाफा होता जाएगा और एक वक्त आएगा हर 5 मिनट के बाद शटल चल रही होगी। अगर आपने ट्रांसपोर्ट दे दी है लोगों को तो फिर वो फासला सिमट जाता है। तो यही यहाँ पे सिटी में हो रहा है। प्लस जो लोग अपनी मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं शहर के लिए, उनके लिए हमने यही शहर में मोटरसाइकिल पार्किंग दे दी है। जो हमारा एयरपोर्ट के पास प्रोजेक्ट है, वो अपनी मोटरसाइकिल यहीं पे पार्क कर लेते हैं और शटल यूज़ करते हैं। घर जाते हैं, सुबह वो आते हैं मोटरसाइकिल से अपने काम पे चले जाते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें कि जितने सस्ते घर और जितनी आसान कंडीशंस पे हम दे रहे हैं, चूंकि ये ज़ीरो प्रॉफिट का प्रोजेक्ट है, इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन तो मैंने रखा नहीं है क्योंकि इसको फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ। तो इतनी लो कॉस्ट घर ना गवर्नमेंट दे सकती है, मैं चैलेंज से कहता हूँ, ना कोई बिल्डर दे सकता है, ये भी मेरा चैलेंज है, दे के दिखाए, ठीक है। क्योंकि इतना बेलौस होकर कोई काम इस दौर में करता नहीं है। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए काम करता है। तो ये जो कमाना सिटी में लाया हूँ, लोगों को रिलीफ इसलिए मिल रहा है, सस्ते घर इसलिए मिल रहे हैं कि इधर एक शख्स, किसी एक शख्स ने एक मजबूत इरादा कर लिया है कि उसने बगैर किसी प्रॉफिट के लोगों का भला करना है। और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो सिटी में हो रही है। ठीक। और क्या इस वक्त करंटली ऑफर्स हैं जो बुकिंग ऑफिस में आप लोगों को दे रहे हैं? एक तो आपने लास्ट ईयर जिनकी बुकिंग्स ली थी उन लोगों को यूनिट्स डिलीवर करना है जी, आपने, और मजीद क्या चीज़ें हैं जो कि ये कुछ दिनों में अब होंगी? देखें, एक
بہت جو پازیٹیو چیز اس وقت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹی میں جو بھی پلاٹ خرید رہا ہے اس وقت یا گھر خرید رہا ہے، ہم اب لیز پہ آ گئے ہیں۔ اسی مہینے سے الحمدللہ کمانڈر سٹی کی جو ہے وہ سب لیز شروع ہو رہی ہے رجسٹرار آفس سے، اور پراپر گورنمنٹ سے وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہونے چلا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی اسکیم آئی ہے جس میں وہ لون دے رہے ہیں گھر بنانے کے لیے، تو اب جو بینکس ہیں وہ اس چیز کو انہوں نے لازمی کر دیا ہے کہ پراپرٹی لیز ہونی چاہیے، پھر وہ لون ملے گا۔ تو اس لیے بلڈرز کے زیادہ تر پروجیکٹس پہ لون اس لیے نہیں مل رہا کہ وہ سب لیز اس وقت ہوتے ہیں جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہمارے چونکہ ڈیفرنٹ فیزز ہیں، جیسے جیسے فیز کمپلیٹ ہوتے جائیں گے ہم اس کو لیز کراتے جائیں گے۔ تو اب جو وہاں پہ پراپرٹی لے رہا ہے وہ اگر لیز ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ سے لون لینا بہت آسان ہو جاتا ہے، یا ان اداروں سے یا ان بینکوں سے جو گورنمنٹ نے نومینیٹ کیے ہیں، اسپیشلی یہ جو ابھی اسکیم پرائم منسٹر کی آئی ہے اس کے لیے جو فنڈ سینکشن کیے گئے ہیں وہ لوگوں کی ریچ میں آ جائیں گے، اور بہت سستے پلاٹ اس وقت ہم دے رہے ہیں۔ جیسے اس پیکیج میں ہم صرف 8 لاکھ کا پلاٹ دے رہے ہیں۔ اب 8 لاکھ کا پلاٹ ایک ڈیولپڈ سوسائٹی میں انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ چارجز، کیونکہ الگ سے ہم ڈیولپمنٹ چارجز بھی نہیں لے رہے، تو یہ انتہائی سستا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ڈیولپ جگہ پہ اتنا سستا پلاٹ مل سکتا ہے۔ اسی طرح ہم جو اپارٹمنٹ ابھی 10.5 لاکھ کا دے رہے ہیں، اب 10.5 لاکھ پہ آج کے دور میں ایک کمرہ نہیں بنتا۔ ہم فل فلیج اپارٹمنٹ وتھ کچن، باتھ، ٹیرس سب کے ساتھ ایک فل فلیج اسٹوڈیو اپارٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم 20 لاکھ میں بنگلہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ پیکیجز ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ مطلب کوئی اور دے سکتا ہے، انلیس کہ وہ اس طرح کا ارادہ کر لے کہ نہیں ہم نے صرف خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہر بلڈر اپنے باقی پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ کوئی ایک ایسا پروجیکٹ ضرور لانچ کرے جس میں لوگوں کا بھلا ہو، اسپیشلی جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس جو خواب دیکھتے ہیں گھر کا اور اس مہنگائی کے دور میں گھر نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک پروجیکٹ میں اگر برکت آتی ہے تو آپ کے باقی پروجیکٹ جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ جو شہر کے میرے اپنے کمرشل پروجیکٹس ہیں ان میں اللہ نے بہت مجھے نواز دیا ہے، کیونکہ جب سے میں نے سٹی شروع کیا ہے وہ برکتیں بڑھ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے کمانڈر صاحب، اگر ہم کچھ بتائیں آپ کے پروجیکٹ، آپ کی پروجیکٹ اور آفرز جو اس وقت کرنٹلی ہیں، 1 لاکھ روپے کی جو ہے صرف فیس سے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، اور رومز کی اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے اماؤنٹ کی، تو 2 رومز اپارٹمنٹ جو ہے 10.5 لاکھ کا، 3 رومز اپارٹمنٹ 12 لاکھ، اور اس کے ساتھ جو 80 اسکوائر یارڈز کا یہ پلاٹ ہے یا یہ بنگلو ہوگا، کنسٹرکٹڈ یونٹ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ یعنی کنسٹرکٹڈ یونٹ ہوگا 20 لاکھ میں، اور 120 اسکوائر یارڈز کے اندر جو ہے 27 لاکھ کا کنسٹرکٹڈ جو ہے یونٹ آپ دیں گے۔ تو یہ ساری یہ جو پرائس آپ نے رینج رکھی ہوئی ہے، کیا صرف یہ اس آفر کے لیے پرٹیکولرلی یہ کچھ دنوں کے لیے آپ کے آفس میں جو آئے گا اویل کر سکتا ہے، یا اس کا کوئی ٹائم پیریڈ ڈیڈ لائن ہے ابھی؟ دیکھیں یہ کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ یہ وہ پرائز ہے جس میں مطلب ممکن نہیں ہے کہ 10.5 لاکھ میں کوئی اپارٹمنٹ بنا لیں یا 12 لاکھ میں، اور یہ جو 10.5 یہ اپارٹمنٹ ہے یہ کمانڈر سٹی کا ہی ہے یا آپ کو دوسرا پروجیکٹ ہے؟ نہیں، کمانڈر سٹی کے اندر ہی جو ہمارے کمرشل پروجیکٹس آ رہے ہیں پورے، یہ ان کے ہیں، اور وہاں پہ ہم ساتھ ساتھ ڈیلیور کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ اپارٹمنٹ ہم 1 سال میں بنا کے دے رہے ہیں، اور جو بینگلوز ہیں چونکہ وہ زیادہ بک ہو رہے ہیں تو اس کے لیے 3.5 سال کا ٹائم ہم دیتے ہیں۔ اور اپارٹمنٹ کے لیے کتنا ٹائم؟ 1 سال ہے صرف۔ اگر آپ نے آج بک کیا ہے تو 1 سال کے اندر ہم آپ کو بنا کے، تو پچھلے ایکسپو میں جو ہم نے بک کیے تھے لو کاسٹ اپارٹمنٹس وہ ہم نے ابھی ڈیلیور کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ریگولر پرائز ہے، ریگولر پرائز تو زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اسپیشل پرائز ایک پیکج ہم دیتے ہیں، آفر کرتے ہیں۔ کریکٹ، تو یعنی یہ صرف یہ کچھ دنوں کے لیے؟ جی بالکل۔ اس کے بعد یہ پیکج نہیں؟ اس کے بعد یہ پیکج سارے نہیں رہیں گے، اس میں چند ایک رہیں گے۔ اچھا، چند ایک رہیں گے۔ تو جو اپارٹمنٹس ہیں دونوں 2 کمروں والے بھی 3 کمروں والے بھی، دونوں کی ڈیڈ لائن 1 ایئر کی ہے؟ جی بالکل 1 ایئر میں ہم، ٹھیک ہے۔ تو 1 ایئر کے اندر یہ تیار ہو جائیں گے۔ اور یہ جو بنگلوز ہیں اس کی کیا ٹائم پیریڈ؟ 3 سال آپ کہہ رہے ہیں؟ اس میں 3.5 سال، کیونکہ وہ زیادہ بکنگ ہماری بنگلوز میں چونکہ ہو رہی ہے، اور 1000 سے زیادہ اس وقت بک ہو گئے ہیں،
تو وہ پھر ہمیں ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ زیادہ پھیلاؤ ان کا زیادہ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ میں ٹائم لگتا ہے، ایریا ڈیولپمنٹ میں، ٹھیک ہے، تو یہ 2-2.5 کلومیٹر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو یونٹس ہوں گے یہ ابھی تک تو ظاہر ہے اوبویسلی کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے، کچھ یونٹس آپ نے ریلیز کیے ہیں، تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ابھی اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی لوگ لے رہے ہیں کیا وہ اپنے پرسنل یوز کے لیے لے رہے ہیں یا پھر وہ اس کو رینٹ آؤٹ بھی فردر کر سکتے ہیں یا وہ اس کو ایسے ایک لیجر ٹائم کے لیے شاید رکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ ہے اپنے کسٹمرز کا اس وقت؟ جی بالکل ہمارے پر ڈیٹا موجود ہے کہ جو ہم نے لاسٹ 100 یونٹس ہینڈ اوور کیے تھے اس میں 90% لوگ خود رہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو 90% کسٹمرز ہیں وہ اپنے ذاتی لیونگ کے لیے کمانڈر سٹی میں یونٹس لے رہے ہیں۔ ہاں 10% ایسے ہیں جو اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور رینٹ کی وہاں ڈیمانڈ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ جو نوری آباد انڈسٹریل ایریا ہے وہاں زیادہ لوگ کراچی سے جاتے ہیں ٹریول کر کے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس انڈسٹریل ایریا کے قریب ایک بستی آباد ہو گئی ہے جہاں اسکول بھی ہے، جہاں ہاسپٹل بھی ہے، جہاں ٹرانسپورٹ بھی ہے، پانی، بجلی، گیس، سیکیورٹی، تو وہ ایک ٹرینڈ اس وقت ڈیولپ ہو گیا ہے، اور اس وقت رینٹ پہ لینے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور دینے والے کم ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو جو ہے وہ سائن ہے۔ آگے جو ہمیں جو رسپانس جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں جو پرسنٹیج ہے وہ خود لینے والوں کا پرسنٹیج زیادہ ہے، رینٹ پہ زیادہ لوگ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ رینٹ ہم نے بہت کم رکھا ہے۔ ہم نے صرف 6,000 روپے رینٹ اپارٹمنٹ کا، کیونکہ کنٹرول رینٹ ہے، آپ اپنی مرضی سے رینٹ، کیونکہ یہ چونکہ اسکیم پوری ویلفیئر کی ہے تو اس میں رینٹ کو ہم نے کنٹرول کیا ہے۔ 6,000 سے اپارٹمنٹ ہے، 8,000 میں 3 کمروں کا، اور صرف 10,000 سے جو ہے ولا آپ رینٹ پہ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور سوال جو کہ اسی سینیریو کو دیکھ کے ہم کرتے ہیں کہ یہ جو سارا ایک پرسنٹیج ہے لینے کے لیے، خود رہنے کے لیے جو ہے وہاں پہ زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، اور اسی پرسنٹیج کو اگر ہم دیکھتے ہیں فردر فیوچر میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی سینیریو کو اگر دیکھتے ہیں ہم تو کیا مزید اور بھی پروجیکٹس وہاں پہ بن سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی اس وقت صرف 2 سے 3 پروجیکٹس، آئی وونٹ نیم دیم، کمانڈر سٹی کے علاوہ اسی لوکیلٹی میں کچھ پروجیکٹس ہیں۔ اس کا جواب میں آپ سے لوں گی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید اور بھی وہاں پہ فردر فلرش ہوگا وہ ایریا یا نہیں ہوگا، یا اس میں کچھ ٹائم لگے گا؟ آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کمانڈر سٹی کے حوالے سے کیسا پروجیکٹ ہے اور کیا اس کی یو ایس پیز ہیں۔ جس طرح یو ایس پیز میں اگر آپ کو بتاتی چلوں، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے اس پروجیکٹ کو لے کے جا رہے ہیں کمانڈر بلڈر کے سی ای او محمد ذاکر صاحب، اور جو ذاکر صاحب ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اس کو ایک ایز اے ویلفیئر پروجیکٹ جو ہے اسٹارٹ کیا ہے، وہ اس سے زیادہ ارن نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس سے ارن ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ جو باقی کے کمرشل پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر جو اپنا ارننگ کا فوکس کر رہے ہیں ایز اے بلڈر۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے بہت سارے یونٹس کو ڈیلیور کر دیا آلریڈی، وہاں پہ لوگ رہ بھی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ان کا فردر پلان ہے وہ ہاسپٹل، کالج، یونیورسٹی، اسکول، یہ تمام تر چیزیں بھی ان کو جو ہے اسٹارٹ کرنی ہے، اس کے اوپر آلریڈی کام جاری ہے۔ ہوٹل کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور اگر سی ایس آر پروجیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو کمانڈر بلڈر میں ایک سی ایس آر پروجیکٹ بھی ہوگا جو کہ فری کھانا ڈسٹریبیوشن کا ہوگا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شہر میں بے شمار ہوٹلز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، ہر روز وہاں پر کھانا جو ہے بہت بڑی تعداد میں ضائع ہوتا ہے انفارچونیٹلی، اور اس کو ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بیسک نیڈ ہے جو کھانا، اس سے ڈپرائیوڈ ہیں۔ تو بہت سارے ایسی بھی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اپنے اون کے اوپر ان کو کھانا وہ جمع کرتی ہیں اور پھر وہاں سے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی سی ایس آر ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہونے جائے گی وہاں پہ، تو یہ بھی ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے، کیونکہ لوکیلٹی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انڈسٹریز بھی بہت ساری موجود ہیں اور وہاں سے بہت سارے پیسنجرز بھی گزرتے ہیں، تو یہ ایک اچھا کام ہے جو کہ کرنے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی سسٹم بہت اچھا ہے وہاں پہ، اگر آپ سیکیورٹی سسٹم دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو لگے گا کہ اگر بات کرتے ہیں پاکستان میں ہم کینٹ کے سیکیورٹی سسٹم کی، یا پھر ڈی ایچ اے ایک جس طرح سیکیور فیل ہوتا ہے، اس طریقے کا سسٹم ہے جو کہ سیکیورٹی سسٹم ہے۔ میں آپ سے سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی بریک سے قبل کے، کمانڈر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طرح 2-3 پروجیکٹس ہیں فیمس پروجیکٹس وہ وہاں پہ چل رہے ہیں، لیکن باقی اور پروجیکٹس بھی آ سکتے ہیں کیا وہاں پہ، یا پھر ابھی اتنا زیادہ کوئی کرش نہیں ہوگا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا؟
देखिए ज़रूरत तो है, जहाँ जिस मुल्क में 1 करोड़ घरों की कमी हो वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रोजेक्ट लाएगा तो वो चलेगा नहीं या लोग घर खरीदेंगे नहीं। तो लोगों ने तो घर खरीदने हैं, ये ज़रूरत है, और आए दिन आबादी बढ़ती जा रही है और हर साल हमारी जो रिक्वायरमेंट है घरों की वो बढ़ती जा रही है। अब इसमें जो देखना है वो ये है कि कौन बेहतर डिलीवर कर सकता है, क्योंकि जब कोई एक बस्ती आप बसाते हैं वहाँ पे अगर लोगों की कंफर्ट का, उनकी जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो अगर आप अवेलेबल नहीं करेंगे वहाँ पे तो कोई क्यों कर जाके बसेगा। ठीक है, अब सस्ते घर शहर में नहीं मिल सकते, ये हमें पता है। ठीक है, अगर आप किसी मतलब कच्ची बस्ती में भी घर लेने जाते हैं जो शहर में हो तो वो भी आजकल करोड़ों की बात हो रही है। ठीक है, अपार्टमेंट्स करोड़ों की बात है। अपार्टमेंट और इवन घर, मैं उन बस्तियों की बात कर रहा हूँ जो रेगुलराइज नहीं है, वहाँ पे भी अब करोड़ों में चले गए। तो अब ये 10 लाख 15-20 लाख इसमें तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ मुमकिन है तो शहर से बाहर, जिस तरह मैं कर रहा हूँ कि वहाँ ज़मीनें चूँकि सस्ती हैं, वहाँ डेवलपमेंट कॉस्ट कम आती है कंपैरेटिवली शहर की निस्बत, तो वहाँ पे हम सस्ते घर दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कोई ऐसे बिल्डर आए, बिल्कुल जो मैं इस वक्त बिल्डर बना रहा हूँ, इस एक्सपो में मेरे 10 बिल्डर जो मेरे ट्रेन किए हुए अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने चले थे, लेकिन अब चूंकि वो पाबंदी लग गई तो 10 के करीब बिल्डर्स मैंने बना लिए हैं जो मेरी लाइंस पे काम करेंगे और इसी तरह से वो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। और वो इसी में अब जाहिर है अब ऑफिस में बैठ के वो सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, कमांडर साहब आप मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगी। इस तरह के बिल्डर जाहिर है अगर कोई काम नहीं कर रहा मेरी तरह तो फिर मुझे बिल्डर बनाने हैं। मुझे जो है एक नर्सरी जो है बनानी है, वहाँ पे मैंने बिल्डर्स को ट्रेन करना है, उनको मैंने कॉन्फिडेंस देना है। ठीक है, उनको वहाँ लेके जाना है फील्ड में और फिर उनसे डिलीवर करवाना है। ठीक है, आप करेक्ट, आप लीज की भी बात कर रहे थे। तो जो लीज है ये प्लॉट्स के ऊपर या बैंगलोर्स के ऊपर तो इंडिविजुअल लीज होती है, करेक्ट? और जो फ्लैट्स होंगे उनकी तो उनकी भी सब कलेक्टिवली होगी। जी अलग अलग होती है। तो वो उसकी जो हम बात करते हैं तो वो फ्लैट का प्रोसेस कब होगा स्टार्ट आपका, या फिर वो हो चुका है? देखिए, फ्लैट्स तो वहाँ बन चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर एक लीगल तरीके से गुजर के जो हमारा एनओसीज होते हैं वो हमने लेके फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से आप कंस्ट्रक्शन के एनओसी लेते हैं, फिर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो तो वहाँ एक बड़ी तादाद जो अपार्टमेंट्स हैं कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, घर कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। हम साथ साथ हैंड ओवर कर रहे हैं, जो टाइम लाइन्स हमने दी हैं उस पर हम लोगों को हैंड ओवर कर रहे हैं। और टारगेट हमारा 2025 तक 5000 लिविंग यूनिट्स, 5000 लिविंग यूनिट्स का मतलब है कि 20,000 लोगों ने बसना है वहाँ पे नेक्स्ट 5 इयर्स। और जो आप बैंगलोर्स की बात कर रहे थे, वो आप क्या मतलब फॉर इंस्टेंस अगर 5 बैंगलोर्स आपने हैंड ओवर कर दिए या फिर 100 कर दिए तो वो उसी हिसाब से फिर उसकी लीज और सब लीज होगी? जी बिल्कुल जी। तो जो जिस तरह पेमेंट्स क्लियर, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट्स पे भी दे रहे हैं, फुल कैश पे भी दे रहे हैं। ठीक है, फिर 20 साल जो प्लान है इजी होम फाइनेंस उसमें भी दे रहे हैं। अब जाहिर है अगर 20 साल इंस्टॉलमेंट प्लान किसी ने लिया है तो उसका सब लीज हो नहीं सकता जब तक कि 20 साल में वो सारे पैसे रिकवर ना हो जाएं। अच्छा, दूसरा अगर हम फ्लैट्स की बात करते हैं तो क्या फ्लैट्स में अभी इस तरह आपने कुछ यूनिट्स कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं कि ऑलरेडी अगर आपके पास कोई आता है विद इन दीज 3 डेज तो आप उनको जो है वो फ्लैट हैंड ओवर कर दें? जी बिल्कुल, हमने स्कीम अभी अनाउंस की है कि आप 4 लाख रुपए लेके आए और चाबी ले लें। अच्छा, मतलब कि कुछ यूनिट्स आपके पास हैं रेडी कि जिस तरह ऑलरेडी रेडी हो, 1 साल का उनको वेट ना करना पड़े। वो स्कीम हमारी इस तरह से है कि आप 4 लाख हमें पे कर दें, 1 लाख रजिस्ट्रेशन और 3 लाख यूटिलिटीज जो हैं, पानी बिजली गैस की मदद, और जो फ्लैट की कीमत है वो आप रहते हुए 40 महीनों में हमें दें। अब उसमें फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपको 40 महीने का किराया, अगर आप शहर में 20,000 किराए पे रह रहे हैं तो 8 लाख सिर्फ किराया बचा लेते हैं। अब सबसे छोटा यूनिट इस स्कीम में हमारा 21 लाख है। अब 21 लाख में से जब 8 लाख कोई माइनस करता है तो उसको 13 लाख का पड़ता है। अब 13 लाख में कौन सा घर, कौन सा फ्लैट, मतलब ये बड़ी अमेजिंग ऑफर है। प्लस फर्स्ट डे आपको मिल जाता है, आपको अपार्टमेंट मिल जाता है,
تو یہی ابھی جو ہم ایڈ بھی چل رہے ہیں ٹی وی پہ اخباروں میں, 4 لاکھ لائے اور گھر لے لیں, یہ فلیٹ لے لیں ہم سے. ٹھیک ہے, تو بالکل فلیٹ کی جو 2 رومز والا ہے اس کی یہ اوور آل کمپلیٹ کاسٹ 10-10.5 لاکھ روپے. 10.5 لاکھ تو ایک اسکیم میں ہے کہ ہم 1 سال میں کنسٹرکٹ کر کے دیں گے, لیکن اگر آپ کو فوراً چاہیے تو وہ 21 لاکھ, 21 کا ہاف پرائز اسکیم ہے یہ 10.5 والی. ورنہ اس کی 21 لاکھ قیمت ہے اور وہ ہم فوری دے رہے ہیں. اگر کوئی چاہے گا کہ نہیں ابھی 10 دن میں اس کو مل جائے تو بالکل ریڈی ہے, ہم دے سکتے ہیں. اور پیسے 40 منتھس میں ادا کرنے ہیں. یہ کتنی آسانی, کتنی بڑی آسانی ہم دے رہے ہیں کہ آپ کو جو یوٹیلیٹی کنیکشنز ہیں اور رجسٹریشن کے 4 لاکھ دینے ہیں, باقی آپ اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوں, آپ کرائے سے جان چھوڑائیں, کیونکہ کرائے میں بھی تو آپ ایڈوانس اور بہت ساری چیزیں دیتے ہیں نا. اب 4 لاکھ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے کہ جو ایک مڈل یا لوور مڈل ارینج نہ کر سکے. یہ تو چھوٹا موٹا زیور بیچ کے بھی گھر میں میاں بیوی مطلب کر لیتے ہیں 3-4 لاکھ روپے. اس میں اگر آپ اپنے گھر میں شفٹ ہو رہے اور آپ کو 3.5 سال کا ٹائم مل رہا ہے کہ آپ پیمنٹ شیڈیول اپنی مرضی کا بنا کے ہمیں پے کریں, تو یہ بہت بڑی آسانی ہے. میں سمجھتا جو لاسٹ ایئر جتنے یونٹس آپ کے پاس بک ہوئے تھے, اب اس سال تو میرے نہیں خیال سے یہ جو ہے ایکسپیکٹ کرنا سارے بلڈرز کو بنتا ہے کہ وہ ان کے پاس سیل زیادہ بڑھے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ 3rd ویو آف کرونا سب کے فائنینشیل حالات جو ہے درست بھی نہیں تھے. لیکن پھر بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نمبر آپ کے پاس بڑھا ہے یا اتنا ہی رہا ہے یا پھر ڈیکریز ہوا ہے؟ دیکھیں, کرونا سے کمانڈر سٹی کے بزنس پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے. یہ بڑی مطلب حیران کن بات ہے, اور ڈیلی بکنگز بھی ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ہم آگے 1000 سے زیادہ یونٹس بک بھی ہو گئے, کنسٹرکٹ بھی ہو رہے ہیں اور ڈیلیور بھی ہو رہے ہیں. اب یا تو اس کی وجہ ایک بڑی یہ ہے کہ یہ لو کاسٹ ہے, ایک یہ بڑی وجہ ہے, اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ فی سبیل اللہ ہے تو اس میں برکتیں زیادہ ہیں. مطلب رب اس میں کرم زیادہ کر رہا ہے اور اس کو رکنے نہیں دے رہا. میں سمجھتا ہوں کہ میں خود مسلمان ہوں, میرا بلیو ہے, اور جو آیت ہم لے کے چلے تھے سورہ بقرہ کی کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے, تو اب ہم بھلائی کر رہے ہیں کمانڈر سٹی میں, اور ہماری بھلائی کا ذمہ اگر رب لے رہا ہے تو پھر وہاں زوال نہیں ہو سکتا. یہ میرا بلیو ہے کہ اگر آپ انسانیت کے لیے بھلے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ زوال کو بھول جائیں, کیونکہ رب پھر آپ کو اتنا عطا کرتا ہے, اتنی برکتیں ڈالتا ہے. یہ میری زندگی کا تجربہ بھی ہے, اور یہ جو ہے یہ سب میں نے دیکھا بھی ہے دنیا میں. میں نے دیکھا بھی ہے کہ جو لوگ بھی سوشل ورکس کرتے ہیں, جو لوگ خدمت خلق کے لیے جو ہے وہ صدق دل سے کام کرتے ہیں, ان کو پھر پریشان ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے قرآن پاک میں, یہ ہمارا بلیو بھی ہے. تو کرونا سے بہت فرق کمانڈر سٹی میں نہیں پڑا, نہ ہماری سیل میں فرق پڑا ہے, نہ ہمارا جو وہاں جو ورک فورس لگ رہی ہے. ہاں, گورنمنٹ کی طرف سے جو پابندیاں آئی تھیں ہمیں کام روکنا پڑا, کیونکہ وہ تو گورنمنٹ نے بین لگا دیا نا. صرف اتنا ہوا کہ چند مہینے کام رکا ہے گورنمنٹ کی جو ریسٹرکشنز ہیں ان کی وجہ سے. ادروائز الحمدللہ اٹس گوئنگ ویری ویل, اور انشاءاللہ یہ ایک ریولوشن بنے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ ایک ریولوشن انشاءاللہ ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس پروجیکٹ کو جو ہے آپ نے کچھ اور بھی چیزیں اس ساتھ ایسوسیٹ کی, کالج, اسکول, یونیورسٹی اور CSR ایکٹیویٹیز بھی, تو وہ 2025 تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ بالکل, وہ 1 by 1 ہم نے شروع کر دیے. جیسے آپ نے کالج کی بات کی ہے تو ہم نے 2500 بچوں کی کیپیسٹی کی بلڈنگ بنا لی ہے, اور وہ چل پڑی ہے. اس میں ایڈمیشن بھی ہو گئے ہیں, ہم نے کلاس 8 تک اس وقت بچے وہاں ایڈمٹ کیے ہیں. یہ ڈگری کالج کی بلڈنگ ہے اور اس پہ 15 کروڑ روپے کاسٹ آئی ہے, کنسٹرکشن کاسٹ. لیکن الحمدللہ اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا, کیونکہ پہلے 2 سالوں کے ہمارے پلان میں اس کو کمپلیٹ کرنا تھا. اب ہم کرنے جا رہے ہیں 200 بیڈ کا ہاسپٹل. اب یہ بھی ایک بڑا پروجیکٹ ہے, لیکن یہ ہم نے 3 سال میں کمپلیٹ کرنا ہے. اگر اس سال ہم کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں تو اگلے 3 سال میں انشاءاللہ ہم 200 بیڈ کا ہاسپٹل کمپلیٹ کر لیں گے. اور اس کے ساتھ پیرلل پھر ہم نے یونیورسٹی سٹارٹ کرنی ہے, یونیورسٹی اور میڈیکل کالج. تو اولڈ ہوم بھی ہم اسی سال شروع کر رہے ہیں. ایک مسجد ہماری بن گئی ہے, مسجد عائشہ, اور دوسری مسجد ہم شروع کر رہے ہیں اسی سال, اس کو اگلے سال کمپلیٹ کرنا ہے. تو
تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جو ہم نے 6 سال کا پلان کیا تھا تو اس طرح سے ہوتی جا رہی ہیں. لیکن 2025 تک چونکہ اس ماڈل نے کمپلیٹ ہونا ہے تو اس کے اندر 6 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں یونیورسٹی سمیت, اس کے اندر 6 مساجد ہیں, اس کے اندر اولڈ ہوم ہے, اس کے اندر فری ریسٹورنٹ ہے, اس کے اندر جو ویلفیئر کی جو شاپس ہیں جو زیرو پروفٹ پہ ہم کمانڈو سپر مارٹ لے کے آ رہے ہیں وہ اس میں ہے, اور بہت کچھ ہے لوگوں کے لیے اس پروجیکٹ کے اندر اگلے 5 سال میں آنے کو. ٹھیک ہے, بہت ساری اس میں چیزیں ہیں, اس کی یو ایس پیز ہیں اس پروجیکٹ کی. مزید جو ہے اس پروجیکٹ کے علاوہ کیا ابھی اور بھی آپ کے پروجیکٹ اسٹریم لائن میں ہے یا پہلے ابھی فوکس اسی پروجیکٹ کے اوپر ہے؟ دیکھیں اس وقت سارا فوکس اسی پروجیکٹ پہ ہے. ہاں ہم زمینیں خریدتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس جگہ پہ کراچی کے لیے 1 لاکھ گھر کرنے ہیں. ہمارا جو ویژن 2040 ہے اگلے 20 سالوں میں 1 لاکھ گھر کراچی اور اس طرح 9 مزید شہروں میں 1 لاکھ گھر کر کے 1 ملین ہاؤسز کا جو پلان ہے ہمارا, ہم اس پہ چل رہے ہیں. 2025 تک یہ ماڈل اس لیے بنانا ضروری ہے کہ اس قوم کو ایک ماڈل ہم نے دکھانا ہے. 25 سے 30 تک ہم پورے پاکستان میں اس ماڈل کو کاپی کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہر بڑے شہر کے ساتھ کمانڈر سٹی انشاءاللہ 2025 سے 2030 کے درمیان جو ہمارے پلان میں ہے. تو اس کے لیے ہم جو لینڈ پروکیورمنٹ ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس وقت. آہستہ آہستہ ہم لینڈ اب خریدتے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں دقت نہ ہو, پریشانی نہ ہو. اور 2025 میں جب ہم پورے پاکستان میں کمانڈر سٹی لے کے آئیں تو وہ لوگ بھی جو اس وقت لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ وہ کہتے ہیں جی اتنے سستے گھر ہمیں کہاں سے ملیں گے, تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا صبر کر لیں. انشاءاللہ 2025 کے بعد ہم پورے پاکستان میں آ رہے ہیں. تو یہ پھر سستے گھروں کا آپشن. تو سندھ کے بعد پھر کون سا پروونس جو ہے پہلے آپ اس کی طرف دیکھیں ہم نے ایک ساتھ کرنا ہے جو 9 بڑے شہر ہیں جس میں اس کے بعد حیدرآباد ہے, سکھر ہے, مطلب سندھ کے تو یہ 3 شہر ہم نے کیے ہیں. پھر پنجاب کے گجرانوالا ہے, فیصل آباد ہے, لاہور ہے, پھر اسلام آباد ہے, پشاور ہے, کوئٹہ ہے, تو اس طرح ملتان ہے. تو یہ ہم نے 10 شہر جو ہے وہ ایئر مارک کیے ہوئے ہیں کہ ان 10 شہروں میں ہم 25 سے 30 کے درمیان جو ہے کمانڈر سٹی کو لے کے آئیں گے. تو اس کے لیے زمینیں ابھی سے ہم نے کہیں خرید لی ہیں, کہیں خرید رہے ہیں, پروسیس میں ہیں. لیکن 2025 تک فوکس سارا یہاں کراچی کے پروجیکٹ پہ اس لیے ہے کہ ایک ماڈل جب تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا ان کو سمجھ نہیں آئے گا. کراچی کا جو پروجیکٹ ہے یہ کتنا % کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کتنے % باقی ہے؟ دیکھیں یہ تو ابھی جو لینڈ ہے وہ تو ہم نے پروکیور پہلے ہی کر لی تھی, ٹھیک ہے. اب 2025 تک 5000 یونٹس ہیں, ٹھیک ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, ہاسپٹلس ہیں. تو اگر آپ پرسنٹیج میں بات کریں گی ڈیولپمنٹ اور ساری چیزیں ملا کے تو میرا خیال ہے 20% ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے ڈیولپمنٹ والی سائڈ پہ. اور جو جس طرح میں نے بتایا ہماری کالج بلڈنگ ایک بن گئی ہے, 2 اسکول بلڈنگ اسی سال شروع ہو رہی ہیں, چھوٹا ہاسپٹل ایک چل رہا ہے, 200 بیڈ کا ہاسپٹل شروع ہو رہا ہے اس وقت. گھر تو آپ اوور آل پورے پلان کی ڈسکشن کر رہے ہیں نا کہ 20% ماڈل کی ماڈل پورا جو ماڈل ہے جو ماڈل اگر ہم بات کرتے ہیں صرف یونٹس کی کتنے پرسنٹیج یونٹس تو شروع میں تو ہمارے پاس دیکھیں اگر 1300 یونٹس ہمارے بک ہو گئے آؤٹ آف 5000. اب ظاہر ہے یہ تو 20% سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ ہم کنسٹرکشن شروع میں سلو تھی, اب جا کے وہ تیز ہونا شروع ہوئی ہے. تو ہم نے 300 یونٹس ابھی تیار کر لیے ہیں. اسی سال دسمبر تک 500 کرنے اور اگلے سال دسمبر تک 1500 ہمارا جو پلان ہے. تو نیکسٹ ایئر دسمبر تک 1500 کا مطلب ہے کہ مور دین 30% ہم ٹارگٹ اگلے سال اچیو کر لیں گے انشاءاللہ. اور چونکہ رسپانس زیادہ ہے, بکنگ زیادہ ہے, کیونکہ اگر بکنگ ہی نہیں ہوگی تو ہم کہاں سے کنسٹرکٹ کریں گے. تو بکنگ سے پھر لوگوں کا پیسہ بھی آتا ہے, ہمیں آسانی ہوتی ہے. تو اب یہ 1300 یونٹ بک ہونے سے مجھے بہت کانفیڈنس ہو گیا ہے کہ میں انشاءاللہ ہو سکتے 2025 سے پہلے ہی ہم ٹارگٹ اچیو کر لیں. اور یہ ماڈل جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا اس وقت یہ لوگوں کی صحیح سمجھ میں آئے گا. جب آپ کی یونیورسٹی بھی موجود ہوگی, کالجز بھی ہوں گے, اسکولز بھی ہوں گے, پھر آپ کو باہر جانے کی کہیں ضرورت نہیں پڑے گی کمانڈر سٹی سے, نہ
بچوں کو نہ بڑوں کو, کیونکہ انہی کے روزگار کے لیے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو ہم انڈسٹریز ہیں وہ بھی اندر لگا رہے ہیں, جو بھی ہم کمرشل جگہیں ہیں ہمارے پاس, اور جتنا گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے کمرشل کام کرنے کی سٹی کے اندر, وہ ہم کریں گے, اور لوگوں کو بزنس میں ہم ایڈجسٹ بھی کریں گے, اور ان کی ٹریننگ کے لیے بھی ایک پراپر سسٹم میں کمانڈر سٹی میں لا رہا ہوں کہ میں بچوں کو بزنس میں ٹرین کروں, اور میں اسکول سے ان کی گرومنگ کروں کہ وہ بزنس مین بنے, تاکہ وہ نوکریاں دیں کل کو, ٹھیک ہے, ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں نہ گھومیں. یہ ہمارا فوکس ہے ان بچوں پہ جو ابھی ایڈمٹ ہوئے ہیں اسکول میں, کہ پراپر اسکل ڈیولپمنٹ ہو ان کی, ٹھیک ہے, ایک پروگرام کے تحت. اسی طرح یہ جو ابھی بلڈر آ رہے ہیں اس میں کچھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو ظاہر اسکول تو میں پچھلے 22 سال سے چلا رہا ہوں, اب میرے اسٹوڈنٹس بلڈر بننا شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ بلڈر, آج میں فوج میں جب تھا تو ظاہر ہے میں ٹیکس پہ تنخواہ لیتا تھا, اور آج 450 ملازم الحمدللہ ہے جن کو میں سیلری دے رہا ہوں, مطلب 450 فیملیز جو ہیں ان کو میں فیڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر میں اپنے جیسے چند ہزار بھی بنا لوں گا تو دیکھیں لاکھوں کروڑوں کا بھلا ہوگا. تو یہ جو سوچ میں لے کے چلا ہوں یہ ایک ریولوشنری سوچ ہے, یہ جو ویژن میں لے کے چلا ہوں یہ ایک ریولوشنری ویژن ہے کہ بچوں کو اسکل کرو, ان کو بزنس میں لے کے آؤ, ان کو بڑے بڑے بزنس مین بناؤ تاکہ وہ آگے نوکریاں دیں, ٹھیک ہے. تو یہ نعروں سے نوکریاں نہیں ملیں گی. لیکن ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, اس پہ کمانڈر صاحب یہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بھی کافی ویک ہے. اگر میں بی بی اے کی بات کر لیتی ہوں, جو کہ ایک انٹرپرینور بنانے کے لیے, بزنس مین بنانے کے لیے ایک ڈگری ہے, وہ بھی پوری تھیوریٹیکل ہے. وہاں پہ بھی جو 4 سال اسٹوڈنٹس پڑھ لیتے ہیں اس میں وہ اسکل ہی نہیں آتی, ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتا اس اسٹوڈنٹ میں. وہ بزنس مین بھی الٹیمیٹلی بی بی اے کے بعد بھی اگر کوئی بن رہا ہوتا ہے تو وہی شخص بن رہا ہوتا ہے جس کے والد صاحب, جس کے دادا بزنس میں ہوتے ہیں, یا پھر وہ ان کے بلڈ میں ہوتا ہے بزنس. جو بی بی اے کر کے اسٹوڈنٹ ڈگری لے کے نکلتا ہے, انفارچونیٹلی وہ جا کے کسی آفس میں ویسے ہی نوکری کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی بھی خرابی ہے نا, کہ جو ڈگری ہے وہ اس چیز میں ٹرین ہی نہیں کر رہی ہے. فار انسٹنس اگر میں بات کرتی ہوں, اس میں پورا ہماری جتنے بھی اب تک کی گورنمنٹس آئی ہیں اس میں ان کا یہ سٹیک ہے, اور اب تک کے جتنے بھی ایجوکیشنل سسٹم ہے, ایچ ای سی بھی اس میں کویسچنیبل ہے, اس میں گورنمنٹس بھی کویسچنیبل ہے, اس میں انڈیویجولی ہر فیملی بھی کویسچنیبل ہے. کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ فیملیز کی بھی, تو کسی نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی. اور آج بھی ہر آفس میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو انڈیویجول ہے اس کی ڈگری سنکرونائز نہیں کرتی اس کی جاب کے ساتھ. اگر میڈیا میں یہ بات ہر دفعہ جو ہے کیمرہ پہ کرتی ہوں, اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا, صحافتی ڈگری جن اسٹوڈنٹس کے پاس ہے ان کو جو ہے صحافت پریکٹس کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے, ان کو جگہ نہیں ملتی ہے. یا پھر آئی آر یا پولیٹیکل سائنس, میڈیا سائنسز, یہ کچھ ڈگری ہیں جو کہ سنکرونائز کرتی ہیں صحافت کے ساتھ. لیکن کون آ رہا ہوتا ہے؟ ایک ڈاکٹر آ رہا ہوتا ہے, اینکر بن جاتا ہے, اینکر نہیں ہوتا تو پروڈیوسر بن جاتا ہے, کوئی انجینئر اٹھ کر آ جاتا ہے میڈیا میں. تو اس طرح ارریلیونٹ نوکریاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں, اور یہ لانگ رن میں ہمارے لیے نقصان ہے. تو اس میں تو بہت سارے ادارے کویسچنیبل ہے گورنمنٹس کے ساتھ. بالکل آپ کی بات اس حد تک تو بالکل صحیح ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بے ربط ہے, اس میں ربط نہیں ہے. کیونکہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو آن جاب ٹریننگ وہ بہت ضروری ہے, جو آپ کے اندر کانفیڈنس اصل چیز وہ لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے, پیپر تو آپ دیتے ہیں, پاس بھی ہو جاتے ہیں, ڈگری بھی مل جاتی ہے, لیکن جو او جے ٹیز ہیں وہ ہمارے سسٹم میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہاں جو میں کر رہا ہوں اسکول لیول سے بچوں کو صرف بزنس میں ٹرین نہیں کرنا, ان سے کچھ کروانا بھی ہے. ٹھیک ہے, میرا اس وقت کلاس 8 کا بچہ 3.5 کروڑ کا پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے کل. ٹھیک ہے, آپ یقین کریں گی, ٹھیک ہے, اون بلڈر کے نام سے جو ہے اس نے کمپنی بنائی ہے. اون کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ ہے میرا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ جو ہے 3 کروڑ سے زیادہ کا پروجیکٹ لانچ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ کانفیڈنس, اس کے اندر وہ چیزیں ہم نے بلڈ کرنی ہے نا. ہم نے دیکھیں, جب مجھے تیراکی سیکھنی تھی تو مجھے ایک ٹیچر ایسا ملا جس نے مجھے اٹھا کے سب سے گہرے پانی میں پھینک دیا. میں نے کہا سر میں مر جاؤں گا, ڈوب جاؤں گا مجھے. اس نے کہا یو کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے, یو کین ڈو اٹ. میں نے کہا نہیں, مجھے نہیں کبھی. انہوں نے کہا نہیں جی آپ, وہ ایک رسی باندھی ہوئی تھی میری کمر سے, مطلب ہی نیو کہ کب مجھے پل کرنا ہے باہر. ٹھیک ہے, تو اس نے مجھے سب سے گہرے پانی میں پھینکا تیراکی سکھانے. حالانکہ ہمیشہ شیلو سے شروع کرتے ہیں, لیکن میں 3 دن میں سیکھ گیا.
جب سر پہ پڑھی 3 دن میں سیکھ گیا. ٹھیک ہے, صحیح. تو میرے جو اصول ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. میں جو ٹریننگ بزنس میں بچوں کو دوں گا وہ بڑی بڑی یونیورسٹی میں نہیں دی جاتی وہ ٹریننگ. صحیح. مطلب کوئی یونیورسٹی آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ جو ہے وہ چیریٹی میں اپنی کمائی کا 10% خرچ کرو, آپ کی انکم بڑھ جائے گی. یہ کون سی یونیورسٹی بتائے گی آپ کو؟ یہ تو کوئی یونیورسٹی, یہ تو قرآن پاک بتائے گا, رب کا جو ارشاد ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو میں بزنس میں لے آیا ہوں. جو قرآنک اصول ہیں ان کو میں بزنس میں لے آیا ہوں. میں اپنی لائنز پہ بچوں کو ٹرین کروں گا اور انشاءاللہ یہ ایک ریولوشن لائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کمانڈر ذاکر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آج کے پروگرام میں ہم نے کمانڈر سٹی کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی, آپ کو کچھ ESPs کے حوالے سے بھی بتایا, جو ایک آفر اس وقت دے رہے ہیں 3 دنوں کے لیے, اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.